رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ملک کے جو 5 بڑے ہیں ان میں اعتماد سازی ہونی چاہیے. چوتھے نمبر پر عمران خان صاحب. اگر وہ وطن دشمن ہے تو پھر آپ کیوں اس سے اعتماد سازی کرنا چاہتے؟ تو یہ ساری اے آئی جنریٹڈ اس میں شخصیات ہیں اور بنیادی طور پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. اوبیسلی اب بڑا امتحان ممدانی کا بھی ہے کہ وہ جو بومرز ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ینگسٹرز اور ینگ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کیا عمران خان صاحب کو ایک اور ڈیل آفر کی جا رہی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ملک کے جو 5 بڑے ہیں ان میں اعتماد سازی ہونی چاہیے. 4 جو سیاسی بڑے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ نام لیے کہ پہلے نمبر پہ نواز شریف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور چوتھے نمبر پر عمران خان صاحب. رانا صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جو چوتھے نمبر پہ بڑے سیاسی رہنما ہیں عمران خان صاحب، ان سب کے درمیان اعتماد سازی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد سازی ہونی چاہیے. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جس دن ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا یا جس دن ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ عمران خان صاحب تیسرے نمبر پہ بھی آ گئے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ عمران خان صاحب کا نہ نام لیں گے، نہ اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، نہ اس کو کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر کریں گے، نہ کسی اعتماد سازی کی بات کریں گے. آج یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو 4 سیاسی بڑے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ عمران خان ہی ہے اور سیاست اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 سال سے یہ کس قسم کی باتیں کرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. حالیہ دنوں میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ملک دشمن ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. لیکن اب رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے کیا ہیں جناب، وزیر ہیں، کابینہ میں شامل ہیں، امپورٹنٹ رکن ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتماد سازی ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. اگر وہ وطن دشمن ہے، اگر وہ ملک دشمن ہے، اگر وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو پھر آپ کیوں اس سے اعتماد سازی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، وہ سیاسی الزامات ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے اس چیز کا ادراک ان کو بھی ہے. اب کیا اس بیان کے نتیجے میں عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ کیا جائے گا؟ میرے خیال میں حکومت کی جانب سے کافی دنوں سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنے ولاگ کے اندر یہ خبر شیئر کی تھی کہ ایک امپورٹنٹ حکومتی شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک امپورٹنٹ شخصیت سے کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور ہمیں نئے الیکشنز کی بات کرنی چاہیے. آپ یہ کہنا ہم یہ کہیں گے، لیکن ہمیں معاملات آگے بڑھانے چاہیے. اور وہ امپورٹنٹ حکومتی شخصیت تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد سے اب تک ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں. تو یہ جو ٹاکس کی آفرز ہیں یہ بار بار حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اور کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ بے شک اس کو ہم چوتھے نمبر پہ کہتے رہیں لیکن اس وقت وہ نمبر 1 پہ ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو جس دن پتا چل گیا کہ اس کی سیاسی مقبولیت اتنی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. اچھا، اب کیا اس آفر کے نتیجے میں کوئی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس وقت کسی قسم کے مذاکرات سے بنیادی طور پہ انکار کیا ہوا ہے. اور اچکزئی صاحب کا نام بھی انہوں نے اسی لیے دیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب بھی ایک مخصوص حد تک تو جائیں گے لیکن اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. اور اسی وجہ سے اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد بھی نہیں کیا جا رہا. آلدو میں نے آپ سے ڈیٹیلز شیئر کی تھی گزشتہ روز کے، وہ جو عمر ایوب صاحب والا سارا معاملہ تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے. اس سیٹ کے اوپر الیکشنز بھی ہو چکے ہیں. ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپنی درخواستیں وغیرہ جو دی ہوئی تھی عدالتوں میں وہ بھی واپس لے لی ہیں. تو اگر یہ چاہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. اگر آج اچکزئی صاحب کی جگہ کسی اور ایسے بندے کا نام سامنے آ جائے جو تھوڑا سا فرینڈلی ہے تو یقین کیجئے کہ فوراً اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے وہ سینیٹر جنہوں نے حکومتی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، سیف اللہ ابڑو صاحب، وہ علی ظفر صاحب سے کافی ناراض نظر آ رہے تھے کیونکہ علی ظفر صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا ہے. پہلا کوسچن یہ ہے کہ کیا علی ظفر صاحب نے جو ریفرنس بھیجا ہے اس کے نتیجے میں ابڑو صاحب کو نائل قرار دے دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا. اگر کوئی اور پارٹی اس میں انوالو ہوتی اور ان کی طرف سے ریفرنس بھیجا گیا ہوتا، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے، تو شاید چیزیں سپیڈ اپ ہو جاتی. مجھے نہیں لگتا کہ ابڑو صاحب کو اتنی جلدی اس طرح فارغ کیا جائے گا. لیکن ابڑو صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ علی ظفر جو ہے یہ تو خود جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں فلور پہ ٹائم نہیں ملتا. جب شبلی فراز تھا تو وہ بات کرتا تھا، وہ اپوزیشن کرتا تھا، اس کو تو نائل قرار دے دیا گیا. لیکن علی ظفر کدھر جاتے ہیں، کس سے ملاقاتیں کرتے ہیں؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمیں نہیں پتا وہ کدھر جاتے ہیں. لیکن
آپ تحریک انصاف کے سینیٹر تھے اور آپ نے حکومتی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور اس کے اوپر اب آپ کی نااہلی کا پروسیس شروع کیا جا رہا ہے. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ ابڑو صاحب آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے, اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی. تو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کی ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے, یہ ایک بڑے سوچ بچار کے بعد بار بار حکومت کی طرف سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں, کیونکہ اب ان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ جو بھی بیانیہ ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم انہیں وطن دشمن کہہ رہے ہیں, ہم انہیں انتشاری کہہ رہے ہیں, ہم انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں, ہم ان کی جماعت پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن عوام ہماری بات نہیں سن رہی ہے. عوام کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں بیٹھ رہی, اور ابھی بھی جو ان کی پاپولیرٹی ہے آپ دیکھیں, ان کے کسی بھی لیڈر سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہیں. پاپولر تو برے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ پاپولیرٹی اس کے پاس ہے, اور اسی وجہ سے وہ جو سیاسی استحکام کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا. تو یہ جو لیٹسٹ آفر ہے یہ ایک جینون آفر ہے. ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے. جب آگے سے جواب آئے گا خان صاحب کی طرف سے کہ جی میں ان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیجٹیمیٹ حکمران نہیں ہیں, یہ فارم 47 والے ہیں, یہ خان صاحب کا ان کی جماعت کا الزام ہے. ویسے تو یہ کسی عدالت سے ثابت ہوگا تو تب ہی آپ کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت یہ خواہش رکھتی ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے, اور جوں آپ دیکھیں گے کہ معاملات آگے بڑھیں گے, یعنی جب بھی احتجاج والی بات ہوتی ہے, اسٹریٹ موومنٹ والی بات ہوتی ہے, سہیل آفریدی نے آج گزشتہ روز کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ کراچی میں آ رہا ہوں, تو اب ایک اور آفر آ گئی ہے. جب وہ کراچی جائیں گے اس کے بعد ایک اور آفر آئے گی, اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جو امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ اپریل کے مہینے سے شروع ہوگا. اس وقت تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. لیکن آج حکومت کی جانب سے, یعنی گزشتہ رات کو حکومت کی جانب سے ایک اور آفر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو. جی ویسے سہیل آفریدی صاحب تو جا رہے ہیں کراچی, لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ اکاؤنٹس جو ان کی تصاویر وغیرہ شیئر کر رہے ہیں, کل رات کو بھی وہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. ابھی میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک فیک اے آئی جنریٹڈ تصویر شیئر کی جا رہی ہے جس میں شاید کھٹک بیٹھا ہوا ہے, سہیل آفریدی بیٹھا ہوا ہے, مینا خان آفریدی بیٹھا ہوا ہے, اور سامنے جو ہے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, ریڈ وائن کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, یعنی جو الکوہلک مشروب ہوتا ہے اس کی بوتلیں ہیں. پیچھے ایک آپ کو خاتون نظر آ رہی ہے, ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں پڑی ہیں, اور اس میں کافی سارے گلاس پڑے ہیں, اور گلاسوں کے اندر بھی ریڈ وائن ہے, اور ساری بوتلیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں. تو یہ جناب ایک فیک تصویر ہے, اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے. اب اگر آپ اس میں سہیل آفریدی کو دیکھیں, یہ میں نے بالکل اس کا کلوز اپ کر دیا ہے, یہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, کیا یہ سہیل آفریدی ہیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں, کیا یہ آپ کو شاید کھٹک نظر آتے ہیں. اب یہ تائیوان کا یا چائنا کا شاید کھٹک تو ہو سکتا ہے, لیکن کے پی کے والا جو ہمارا شاید کھٹک ہے وہ یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کیا یہ آپ کو اس تصویر میں یہ آپ کو مینا خان آفریدی لگ رہے ہیں. تو یہ ساری اے آئی جنریٹڈ اس میں شخصیات ہیں, جتنی بھی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں یہ سب مصنوعی ہیں, اور بنیادی طور پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر. یہ وہ سہیل آفریدی ہے جس کو آج سے 6 مہینے پہلے ان کی جماعت کے لوگ تو جانتے ہوں گے, تحریک انصاف کے لوگ, صحافی جو رپورٹ وغیرہ کرتے تھے ان کو تو پتہ ہے, لیکن پورے ملک میں سہیل آفریدی اس طرح ہاؤس ہولڈ نام نہیں تھا. لیکن خان صاحب نے جب سے ان کو سی ایم بنایا ہے اور جیسی وہ سیاست کر رہا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں ہر کسی کو پتا ہے کہ سہیل آفریدی کون ہے. پہلے وہ لاہور گئے, اب وہ کراچی جا رہے ہیں, اور کراچی انتظار کر رہا ہے کہ کب سہیل آفریدی وہاں آئیں گے. اچھا جی, وزیر اعظم صاحب نے خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد دی ہے. جناب یہ کل کی خبر ہے, اور اس خبر کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جی جو ذخائر ہیں ان سے یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جا سکے گا. اس سال سردی کے موسم میں گھریلو صارفین کی جو پچھلے سال جو گیس کا پریشر کم آتا تھا وہ بھی بہتر ہے. اینی وے اب یہ کتنے بڑے ذخائر ہیں اور اس سے پاکستان کی تقدیر کیسے بدلے گی آئی ڈونٹ نو, لیکن وزیر اعظم صاحب نے قوم کو مبارکباد دی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد. ملک میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کتنا زر مبادلہ بچتا ہے اور کتنے بڑے یہ ذخائر ہیں. زندہ بچے کو مار دیا جناب, بالکل یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. راولپنڈی ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹر کا انوکھا کارنامہ, زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. یعنی زندہ بچے کو فارم 47 کے اوپر مار دیا.
وہ فارم 47 کے اوپر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. بچہ زندہ تھا. نئے سال کی آمد پر ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں نے انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے 2 دن کے زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. لواحقین نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد بچے کے زندہ ہونے کی تصدیق کر دی. روبینہ نامی خاتون کے ہاں جناب یہ بچہ ہولی فیملی اسپتال میں پیدا ہوا تھا. بچے کی حالت خراب تھی. ڈاکٹروں نے عجلت میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر لکھی تحریر میں واضح ہے کہ میت لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچہ تو ابھی زندہ ہے. تو پر وہ فارم 45-47 والا یہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہے. فارم 47 کے اوپر بچے کو مار دیا گیا ہے، لیکن فارم 45 پہ بچہ ماشاءاللہ زندہ ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے، لیکن یہ کوتاہی ہوئی ہے ایک سرکاری اسپتال میں. اچھا جی، سوئٹزرلینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ نیو ایئر ایو پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، آگ لگ گئی، اس میں 40 کے قریب اموات ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دہشت گردی ہے، لیکن اب اس کا مکمل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مکمل چھان بین کی گئی ہے، ساری چیزوں کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد اب یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ وہاں پہ آگ لگی تھی. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، گارڈین بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ ٹو ہولڈ 5 days of mourning after 40 killed in resort fire. تو یہ ایک ہالیڈے ریزورٹ تھا جہاں پہ آگ لگ گئی نیو ایئر ایو پہ. وہاں پہ پارٹی ہو رہی تھی اور اس آگ کے نتیجے میں 40 اموات ہوئیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. لیکن اس سارے اموات کا، اس آگ کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک حادثہ تھا جس کی اب تحقیقات کی جا رہی ہیں. اچھا جی، زوران ممدانی صاحب نے نیو یارک کے میئر کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. زوران ممدانی پرومسز نیو ایرا فار نیو یارک سٹی ان فرسٹ اسپیچ ایز میئر. اس نے کہا ہے کہ بھائی ہم اپنی سٹی کو بہتر کریں گے اور یہاں پہ چیزوں کو ایک طرح سے ایسے موڑا جائے گا یا ایسے ڈھالا جائے گا جس سے عام بندے کی زندگی بہتر ہوگی. اور زوران ممدانی کی کامیابی کی جو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عام بندے تک پہنچا، نوجوان نسل تک پہنچا، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا. جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس نے اس کے اوپر بات کی. باقی وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی میں الیکٹ ہوں گا تو پہلے میں اسرائیل جاؤں گا، میں اتنے بڑے لیول پہ یہ کروں گا، میں اتنے بڑے لیول پہ وہ کروں گا. زوران ممدانی نے جو عام بندے کے مسائل تھے اس کے حوالے سے بات کی. گروسری مہنگی ہے، کرایہ مہنگا ہے، ٹرین کا ٹکٹ مہنگا ہے، بس کا ٹکٹ مہنگا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اس نے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی کہ جی مجھے فلانے بادشاہ نے گلے لگا لیا اور فلانا صدر جو ہے مجھے بیک کر رہا ہے اور فلانا اتنا زبردست ملک ہے میں وہاں پہ جاؤں گا. اس نے کہا میں کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا، میں نے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں جانا، میں نیو یارک میں رہوں گا، میں نیو یارک کا میئر ہوں اور میں نیو یارک کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. جب یہ سپیچز وغیرہ ہو رہی تھیں، جب ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، وہاں پہ مختلف جو کینڈیڈیٹس تھے کوئی بتا رہا تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس نے کہا جی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیو یارک میں رہ کے نیو یارک کے مسائل حل کروں گا. جہاز اٹھا کے جاپان نہیں چلا جاؤں گا، جہاز اٹھا کے چائنا نہیں چلا جاؤں گا، جہاز اٹھا کے جنیوا نہیں چلا جاؤں گا کہ جی وہاں سے میں یہ لے کے آ رہا ہوں تو وہاں سے میں وہ لے کے آ رہا ہوں. کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، اور جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا. اینی وے جناب زوران ممدانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا، میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا فیولڈ ممدانیز رائز. سوشل میڈیا کے ذریعے جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کے اوپر تو جو اس کے مخالفین تھے ان کا ایک طرح سے قبضہ تھا، ممدانی کو تو جگہ ہی نہیں ملتی تھی. لیکن اب ڈیموکریٹائزیشن ہو چکی ہے میڈیا کی، اور وہ ہے سوشل میڈیا کی شکل میں. اور اب جو عام جمہور ہے وہ کنٹرول کرتا ہے نیریٹو، وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز میں نے آگے کرنی ہے، کیا چیز میں نے کنزیوم کرنی ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ممدانی صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود وہاں کے میئر بن گئے. سوشل میڈیا، آئین اور قانون کی عملداری اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کی عزت، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ممدانی صاحب جو ہیں وہ نیو یارک کے میئر ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو استحکام امریکہ پارٹی بھی آ چکی ہوتی. ممدانی اس وقت قومی جو ہے وہ تھریٹ بن چکا تھا قومی سلامتی کے لیے، اور بہت سارے دیگر مسائل بھی ہو چکے ہوتے. پر اینی وے سوشل میڈیا فیولڈ ممدانیز رائز. کین ہی کیپ دا مومنٹم ایز نیو یارک میئر؟ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، تو کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ممدانی کے اوپوننٹس ہیں، جو ممدانی کے مخالفین ہیں، وہ جو بومرز ہیں، وہ اتنے آؤٹ آف ٹچ ہیں سارے نظام سے، اور وہ اتنے زیادہ دھنسے میں نظام کے اندر، اور وہ اتنے زیادہ مراعات یافتہ ہیں اس نظام سے کہ وہ ممدانی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ممدانی بشک اتنا ڈیلیور نہ بھی کر سکے، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ممدانی کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو بومرز ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ینگسٹرز
اور ینگ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جتنی اس کے خلاف ایک طرح سے کمپین کرنے کی کوشش کی جائے گی، مین اسٹریم میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کارآمد ہوگی. اوبیسلی اب بڑا امتحان ممدانی کا بھی ہے، اس نے ڈیلیور بھی کرنا ہے، وعدے اس نے بہت سارے کیے ہوئے. تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ جی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.